بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے FM 101 کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حامد ظہور، اور بہت زیادہ تفصیل تمہید میں نہیں جائیں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر غلام احمد آکاش، اور ڈاکٹر غلام احمد آکاش کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے۔ آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی راولپنڈی ہیں، اور سامعین آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ ناظرین آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ 8 ستمبر پوری دنیا میں خواندگی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اس سال کا دن ہے کثیر اللسانی تعلیم اور تعلیم برائے امن و فہم۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر غلام احمد آکاش ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ جی بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ 8 ستمبر جو ہے وہ پوری دنیا میں خواندگی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جی اور اس دن کو منانے کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ تعلیم کو کس طرح سے ہم فروغ دے سکتے ہیں، نہ صرف خواندگی کے حوالے سے بلکہ جو باہمی امن ہے، فہم ہے، دنیا کو سمجھنے کی ایک صلاحیت ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ جی بالکل۔ آپ اس موضوع کو، اس دن کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ عالمی یوم خواندگی جو ہے، جو عالمی سطح پر 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اس کا مجموعی طور پر تو تاثر، اور کہہ لیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تعلیم عام ہو جائے، شعور و آگاہی عام ہو جائے۔ پھر جو ایک تھیم مقرر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اس سال مقرر کیا گیا ہے کہ کثیر اللسانی تعلیم اور تعلیم برائے فروغ امن اور باہمی فہم، تو جب بھی کوئی ایسا مرکزی خیال طے کیا جاتا ہے نا، تو اس میں جو موجودہ حالات ہیں ان کا بھی تھوڑا سا وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کے مطابق بنایا جاتا ہے، جو کہ آج کل پوری دنیا میں جو سب سے بڑا خطرہ وہ دہشت گردی اور ٹیررزم اور اس طرح آپس میں جنگ و جدل ہے، فسادات ہیں۔ تو اس سیناریو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اور لٹریسی کا جو تھیم ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جنگ و جدل، دوسرے پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ پیداوار ہوتا ہے تعصب کا اور جہالت کا، اور تعصب اور جہالت کو دور کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم کے لیے خواندگی ضروری ہے۔ اب میں یہاں تھوڑا سا فرق بیان کروں گا کہ خواندگی اور تعلیم میں مثلاً کیا فرق ہے نا۔ تو جب بھی تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے، بے شک بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے سٹرکچر بنانے کی بات ہو یا بڑے بڑے اداروں کو قائم کرنے کی بات ہو، تو اس کے لیے لامحالہ طور پر علم بھی چاہیے اور سکل بھی چاہیے، مہارت بھی چاہیے، علم بھی چاہیے، اور مہارت اور علم دونوں کا تعلق جو ہے تعلیم کے ساتھ ہے۔ اب تعلیم شروع کب ہوتی ہے؟ جب کچھ پڑھنا لکھنا آ جائے۔ تو خواندگی جسے ہم لٹریسی کہتے ہیں، جس کی شرح ہمارے پاکستان میں ابھی بھی بہت افسوسناک حد تک کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خواندگی جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے، خواندگی پہلا قدم ہے تعلیم کی طرف، کہ ایک بچہ یا فرد وہ پڑھنا لکھنا جانے گا تو بڑی بڑی کتابیں پڑھے گا۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا محکمہ ہے، محکمہ خواندگی حکومت پنجاب کے اندر جو کام کر رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد پاکستان اور خاص طور پر جو پنجاب ہے، اس کی تمام پاپولیشن کو خواندہ بنانا۔ ٹھیک ہے، جب خواندگی آئے گی تو پڑھنے لکھنے کا جب میتھڈ آئے گا، پڑھنا لکھنا آ جائے گا، تو پھر جو ہے وہ تعلیم کی طرف یہ چیز راہ ہموار کرتی ہے۔ صحیح۔ کسی کو بھی ہم جب سکھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پہلے الف بے، حروف تہجی، ABC، کاؤنٹنگ ہے، گنتی 1 2 3، یہاں سے بات شروع کی جاتی ہے۔ تو جب وہ تھوڑا سا پڑھنا لکھنا، چاہے وہ اپنی مقامی زبان میں یا قومی زبان میں پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے۔ درست۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی امن کے لیے شعور اور آگاہی کا ہونا ضروری ہے، اور اس شعور اور آگاہی کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اور اس تعلیم کے لیے ہونے کے لیے سب سے پہلے ہماری اپنی قوم کو خواندہ بنانے کی ضرورت ہے۔ صحیح کہ وہ اس کی طرف آئیں، تاکہ ان کا جو ایک آگاہی کا سفر ہے وہ جاری ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ تو عالمی امن قائم کرنے کے لیے میں ایک دفعہ ایک مصنف پڑھ رہا تھا، EM فوسٹر، برٹش کا بہت نامی گرامی مصنف گزرا ہے،
ناول نگار تھا. اس نے اس کی بات میں نے ایجوکیشن پر پڑھی. اس نے کہا کہ جو تعصب ہے نا آپس میں، قومی تعصب، اور یہ کہنا کہ یہ قوم ہماری قوم اعلیٰ ہے، وہ قوم گھٹیا ہے، ایسے ایسے ہے، یا اختلافات جو ہیں، تو انہوں نے کہا اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے، ہمیں اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایک باہمی ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر طاقت کے بل بوتے کہے کہ میں ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ساری قوم کو یا پوری دنیا کو ہانک دوں، تو یہ ناممکن بات ہے. ہمیں کہیں نہ کہیں پہ جا کے کہتے ہیں کہ کمپرومائز کرنا، وہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہ برداشت بھی ہمیں تعلیم ہی سکھاتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب. آغاز میں آپ نے بات کی مہارت کی. جی جی. خواندگی جو ہے وہ یقیناً جب آپ کے شعور کے راستے دروازے کھولتی ہے، آپ کے سامنے بہت سے نئے راستے آتے ہیں. جی جی. لیکن ہمارے ہاں ان راستوں کو منتخب کرنا، ان کو چوز کرنا، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں جو بالکل پرائمری لیول سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو غیر ملکی جو تعلیمی نظام ہے جی جی. اس میں وہ بالکل آغاز ہی ایک تو پرسنالٹی بلڈنگ سے کرتے ہیں، جی جی. اور شروع سے ان کا ایپٹیچیوڈ جو ہے، ان کا رجحان دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف زیادہ ہے، اور بچوں کو اس طرف وہ پہلے سے مائل کرتے ہیں. جی تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے. جی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے یا اٹھائے جا چکنے چاہیے تھے؟ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جب مختلف انتخابات کی آپ بات کریں گے کہ نا کہ بچے کو یہ اس کو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اس کے لیے پھر لامحالہ طور پر ہمیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور وسائل کو پورا کرنے کے لیے ظاہر اس میں پھر ہمارا اقتصادی نظام جو ہے یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیچیدہ یہ چیز ہے، پیچیدہ چیز ہے کہ بہت زیادہ آپشن جب آپ تیار کرتے ہیں نا، یا انتخابی آپ ان کو دیتے ہیں کہ بھئی آپ ان میں سے کون سا وہ انتخاب کر سکتے ہیں، تو اتنی چیزیں پرووائڈ ہمیں کرنی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک ادارہ مثال کے طور پر وہ 16 ٹیکنالوجیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان میں سے آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ چوز کر لیں، انتخاب کر لیں، تو وہ تب اس اہل ہوتا ہے کہنے کے جب وہ 16 ٹیکنالوجیز کا سارا سامان اور انسٹرکشن کا وہ سارا اس کے پاس موجود ہے. لیکن ہمارا اقتصادی نظام یا اقتصادی حالت اس وقت ملک کی مطلب کمزور ہے، یعنی حکومت کے پاس اتنے وہ نہیں ہے فنڈز کہ وہ جو ایک سٹریم جو آلریڈی چل رہی ہے، پہلے چل رہی ہے، اس کو ہی وہ صحیح معنوں میں قابو کر سکے. اس سے تو پھر آنے والے وقت میں تھوڑی سی پیچیدگی بڑھنے کا یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، اور اس پہ بالکل جس طرح باقی ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ جتنا وہ بجٹ مختص کرتی ہے باقی اداروں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر تعلیم پر ذرا زیادہ اس پر وہ کرے، تاکہ ہمارے ابھی بھی بہت سارے، اب فارمل سکولوں کی بات کریں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سرکاری سکول نہیں ہیں. جی. تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ کوشش تو سر توڑ کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ جہاں رسمی سکول نہیں ہے وہاں ہم غیر رسمی وہ سکول کھول رہے ہیں، اور وہ بالکل آسانی سے کھل جاتا ہے. ہاں بچے موجود ہیں، اور ہمیں ایک بندہ یا بندی مل جائے جس کی تعلیم جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اور ٹیچر لگا دیتے ہیں، تو وہ کام چل جاتا ہے جہاں تک صرف خواندگی کا تعلق ہے. جی. لیکن چونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ ایلیمنٹری کا بھی کلاسوں کا آغاز ہم کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس وقت تک جو ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو جو ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ نرسری سے لے کر 5ویں جماعت تک ہے. صحیح. اور چونکہ سنگل کریکلم کی بات ہے، وہ جو آپ انتخاب کی بات کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو موجودہ ہمارے وسائل ہیں اس کے اندر رہ کر بہتر طریقے سے ہم ان موجودہ وسائل کو کس طرح. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرائمری سے لے کے 5ویں جماعت تک کچھ آسان طریقے بھی ہیں. اگر ہم بچوں کو فرض کیا ہم کاپی پینسل دے کے ان کو کہیں کہ جی آپ ڈرائنگ کیجئے جو آپ کو چیز اچھی لگے، وہاں سے ہم ان کا ذہن پڑھ سکتے ہیں کہ بچہ آگے چل کے کس طرف کا رجحان رکھتا ہے. تو اس طرح سے ہم راستے ان کے لیے وضع کر سکتے ہیں. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دوسرے ملکوں میں
میونسپلٹیز جو ہوتی ہیں ان کا ایک اسپیسیفائڈ ایریا ہے، اس ایریا کے لیے مثلا ایلیمنٹری اسکول ہے، جونیئر ہائی اسکول ہے اور کالج ہے، وہ اس پریمیسز میں ہوگا، یعنی کہ اس کمیونٹی کے، اس میونسپلٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو انہی اسکولوں میں صرف بھیج پائیں گے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا قطعی خیال نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اسکولس کے لیے اسپیسز کو میونسپلٹی کے مطابق نہیں دیکھا، جی جی، اور مشرومز کی طرح ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکولس ہر گلی محلے میں کھلے، جی جی، اور جو والدین ہیں وہ اس چیز کو سہولت جانتے ہیں جی کہ بچے کو پک ڈراپ کا سلسلہ جو ہے وہ جہاں آسان زیادہ ہوگا، آسانی ہے، لیکن سہولت وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے وہ ایک اسکول کے اوقات کے دوران ایک نئی مسئلہ بن جاتا مسئلہ بنا ان کے لیے۔ اس چیز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ تھوڑی سی بات آ جاتی ہے پالیسی کی۔ ٹھیک ہے، اگر تو پرائیویٹ سکولوں کی کوئی ایسی پالیسی بنتی ہے کہ بھئی جہاں پر ایک سکول موجود ہے تو وہاں پر کیا کتنے فاصلے پر دوسرا سکول کھول سکتا ہے، صحیح، ایک تو یہ فیکٹر دیکھنا ہوگا، اور یہ گورنمنٹ ہی اس کا آرڈر کر سکتی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو سکول کھلنے چاہیے یا کھلتے ہیں، یا جتنا گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کھلتے ہیں کہ یہاں پر آؤٹ آف سکول پاپولیشن کتنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں ظاہر ہے آبادی کا تناسب زیادہ ہے تو وہاں زیادہ سکولوں کی ضرورت ہے۔ اب جو ہماری چونکہ پلاننگ ہی کچھ اس طرح کی کہ شہر جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور دیہات کا وہ تھوڑا سا برا حال ہو جاتا ہے، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی رہائش جو ہے نا وہ اپنی زرعی زمین بیچ کر وہ شہروں کی طرف آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چھوٹا گھر مل جائے لیکن ملے شہر میں۔ تو یہ کچھ ہماری اپنی سوچ کے بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، اب اگر دیہاتی علاقوں میں اگر ایک ایسا یونٹ ہو کہ وہاں پر بنیادی صحت کی سہولتیں بھی موجود ہونی چاہیے، سکول کی سہولت موجود ہونی چاہیے، باقی جتنی کہ روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں سہولتوں کی ضرورت ہے وہاں ادھر موجود ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہجرت کا رجحان ہے یہ کم ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کوشش یہی کرتا ہے نا کہ میں اب شہر میں جاؤں گا تو مجھے زیادہ تعلیم، بہتر سے بہتر زندگی کی طرف۔ سہولتیں۔ اب میں ایک دفعہ نا ایک بک میں چائنا کے بارے میں پڑھ رہا تھا، چائنا کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ چائنا کی جو رورل پاپولیشن ہے، دیہاتی آبادی، وہ چاہتی نہیں ہے کہ ہم شہروں کی طرف جائیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی تھی کہ جو بنیادی سہولتیں ان کے شہروں میں موجود ہیں وہی بنیادی سہولتیں آپ کہہ لیں کہ چھوٹے اسکیل پر، یعنی ایک ہاسپٹل بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، لیکن اگر ایک بڑے ہاسپٹل میں جو ایکسپرٹ موجود ہے اگر وہی ایکسپرٹ جو چھوٹے اسپتال میں موجود ہے، بے شک وہ رورل دیہاتی علاقے میں ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کرایہ لگا کے ہجرت کرے بلا وجہ۔ تو ایک تو لیکن یہ چونکہ ہے نیشنل لیول پر یہ کام، یہ کسی ایک ادارے کا وہ نہیں ہے، لیکن اس طرف نشاندہی کرنا جو ہے وہ تو ظاہر ہے چھوٹے لیول سے ہوگا کہ آپ کی طرف سے سجیشنز جائیں، کوئی ڈسٹرکٹ لیول سے جائیں، تو تاکہ حکومت کو پالیسی بنانے میں ذرا آسانی ہو۔ آخر میں جاننا چاہوں گا، مختلف فورم پر یہ بات کرنی چاہیے، چونکہ ہمارا میں مثلا ادھر آیا ہوں تو ہم نمائندگی کرنے آئے لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ خدمت کر رہا ہے نا، تو اس کا میں سمجھوں گا کہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں پاکستان نے وعدہ کیا ہوا کہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2015 تک ساری آبادی خواندہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں پورا نہیں اتر سکے ہم۔ پھر حکومت پاکستان نے یہ عہد کیا ہے کہ 2030 تک ہماری ساری جو پاپولیشن ہے وہ خواندہ ہو جائے گی، صحیح، لیکن اس ساری آبادی کو خواندہ بنانے کے لیے جو ہمارے رسمی سکول ہے، جیسے فارمل سکولز کہتے ہیں گورنمنٹ کے سکول، وہ نہیں پورا اتر رہے۔ پورا اس لیے نہیں اتر رہے کہ کہیں پہ ایک سرکاری سکول اسٹیبلش کرنے کے لیے اچھا خاصا فنانس چاہیے، ٹھیک ہے، جو سرکاری سکول ہے وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے میں اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کا پورا فنڈ مختص کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ سرکاری سکول بنتا ہے۔ صحیح، پھر دوسرا اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہاں سکول بناتے ہیں جہاں اتنی پاپولیشن بھی جا سکے۔ اب مثال کے طور پر جہاں ایک ایسی ہمارے ضلع کی یا صوبے کی پاکٹ ہے جہاں پر جو آؤٹ آف سکول بچے ہیں وہ ہیں صرف 30، مثال کے طور پر، اب ان 30 سکولوں کے لیے ہمارا جو SCD ہے وہ تو سکول نہیں بنائے گا، انہوں نے کہنا کہ اس پہ لگنے کروڑوں ہیں اور یہ کیٹر کرے گا صرف 30 بچوں کو، تو وہ نہیں بنائیں گے، اس کے لیے فنانس اچھا خاصا چاہیے ہوگا، لیکن ہم یہ کام کر جاتے ہیں۔ صحیح، ہم وہاں لٹریسی سینٹر کھول دیتے ہیں،
ہمارا خرچہ صرف یہ آتا ہے کہ بس موبلائزیشن ہم کرتے ہیں، وہاں ان کو ترغیب دیتے ہیں، 30-35 بچے جو اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ کسی اسکول میں داخل نہیں ہے، ان کو سرکاری اسکول کی ایکسیس نہیں ہے، تو اسی گلی محلے کی یا اسی جگہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ میل یا فیمیل جو پڑھا لکھا بچہ ہے، بچی ہے، اور اس کی کم از کم کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تو نے اپنے گھر میں یا اپنے برآمدے میں یا اپنے اس درخت کے نیچے ہی ان بچوں کو 4 گھنٹے تک پڑھانا ہے، کتابیں ہم فری دیں گے اور آپ کو جو اعزازیہ ہے وہ پر منتھ اتنا ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کو پڑھا لکھا بنانے یا خواندہ بنانے میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے بڑی خدمت کر رہا ہے کہ جہاں پر ایکسیس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے سرکاری اس سکولوں حوالے سے آپ کو مثبت نتائج مل رہے ہیں الحمدللہ مل رہے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر غلام احمد آکاش، آپ نے بات کی ہے ملک میں لٹریسی ریٹ کی بہتری کی جانب قدم بڑھانے کی، جی اور یقیناً جہاں حکومت کو پالیسی سازی اور ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، وہیں بحیثیت فرد واحد ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو اپنی بات سے، اپنے علم سے مزید بہرہ مند کر سکتے ہیں، بالکل۔ اور اس حوالے سے ہمیں اپنے اہم کردار ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حامد ظہور کو FM 101 سے اجازت دیجیے، اور ڈاکٹر غلام احمد آکاش آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔